میں نے حدیث بیان کر دی تھی، اگر اس حدیث پر ہی آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ حضور نے کہا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا. آپ اپنے آپ کو جنتی مانتے ہیں کہ جہنمی مانتے ہیں؟ جنتی مانتے ہیں نا. تو پھر جہنمیوں کے اجتماع میں جا کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ہمارے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا علماء نہیں ہے ہمارے یہاں؟ کتابیں نہیں ہیں ہمارے یہاں؟ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی رضی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، دعا ہے آپ کی. رضی بھائی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، جیسے آپ نے کہا بھی کہ میں عالموں سے بات کرتا ہوں، وہ اپنا فرقہ نہیں چھپاتے. میں بھی ایسے کچھ عالم کے ویڈیو دیکھا ہوں جو کھلے سے اپنی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. اور عوام سے پوچھ رہے ہیں تم لوگ جنتی ہو، تو وہ جو عوام کہہ رہی ہے ہاں ہم جنتی ہے. تو پھر یہ جہنمیوں کے جلسے میں اجلاسوں میں کیوں جاتے ہو پوچھ رہے وہ کھلا، وہ اوپنلی بول رہے کہ سب یہ جہنمی ہے، ان کے اجلاسات میں کیوں جاتے ہو، ان کی باتیں کیوں سنتے ہو جب خود جنتی ہے. تو وہ ان کا نام ہے حسین خان رضوی، کچھ نام، مولانا حسین خان رضوی، ہندوستان کے ہے. ان کی کچھ ویڈیو بھی دیکھا ہوں میں، جس میں وہ کھلے عام جو ہے 72 اور 73 کو فرقہ ہی بتا رہے. وہ بالکل 73 فرقے ہی ہوں گے، ایک فرقہ ہی جنتی ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے، اور جنتی فرقہ ہم ہیں. وہ دعویٰ بھی کر رہے اس بات کا. اصل میں بھائی یہ اصل میں ایک غلط فہمی ہے. سب سے زیادہ تقیہ اور فرقہ چھپانے والے جو ہیں نا وہ ہیں ہی علماء. جی جی اصل حقیقت یہ ہے. لیکن ہاں ہم کہتے ہیں علماء میدان میں جو اپنا فرقہ بتاتے ہیں، یہ نہیں ہم نے کہا کہ علماء جو ہیں وہ فرقہ بتا دیتے ہیں. سب سے زیادہ تقیہ تو وہی کہتے ہیں، یہ جو عوام ہے انہی سے تو سیکھتے ہیں کہ ہم نے فرقہ چھپانا. آپ کو پتہ ہے احمد رضا خان نے کہا ہے جو اپنا فرقہ چھپائے اس کو سمجھ لگ جانی چاہیے کہ اصل میں اس کے عقیدے اور مذہب میں فساد ہے، اس وجہ سے وہ چھپاتے ہیں اپنا عقیدہ. جی. اور میرے پاس وہ لنکس بھی ہے، آپ وہ دیکھیں ایک بار، وہ اس پہ کیونکہ ہمارا بہت سارا موقف اس میں کور ہو رہا ہے. ہاں میں نے مجھے آپ سنی. بھیج دیں لنک انشاءاللہ. میں اس عالم کو نہیں جانتے، یہ انڈیا میں رہتے ہیں آپ جی نے کہا؟ انڈیا کے ہے، یہ انڈیا کے ہے. جی اچھا آپ میں اچھا. کوئی کام کرے، آپ ٹیلی گرام کا آئی ڈی دیا آپ کا، میں ہاں اس جی پہ سینڈ کرتا ہوں آپ کو. میں آپ کو یہاں بھیجتا ہوں. آپ کہاں سے انڈیا میں میں بھائی؟ انڈیا میں حیدرآباد سے ہوں، ویسے ابھی یو ایس میں ہوں فی الحال میں. اچھا جی یو اسٹڈی ایس میں کے لیے یا موو ہو گیا؟ اسٹڈی کے لیے، مطلب اچھا ڈیپینڈنٹ پہ ہوں میں. جی اچھا ماشاء اللہ. نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے آپ کو ٹیلی گرام بھیج دی، اس پہ بھی اگر پروگرام کی ضرورت تو ہم کر سکتے ہیں. جی لیکن ہم مسلمان انشاءاللہ اٹھ رہے ہیں، ان کو سمجھ لگ گئی کہ ہمارے جی جی بالکل. علماء میں دھوکہ دے رہے ہیں. ہمیں بہت ای میلز آ رہی ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ بعض لوگ جماعت میں شامل بھی ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جی بھی ہم الحمدللہ. کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی رابطہ ہو. اور اکثر ان کے ویڈیو اسی پہ ہوتے ہیں کہ ہم جنتی اور وہ جہنمی ہیں. میں نے 2-3 ویڈیو ان کی دیکھی ہے، سارا کچھ اس میں وہی ہے کہ آپ اوپن آگے والے کو دوزخی بتا رہے ہو، جہنمی ہی بتا رہے. بالکل بالکل. میں آپ کو بھیجا ہوں، دیکھیے آیا کیا آپ کو. ایک سیکنڈ. آپ کو پتہ ہے کس ٹائم فریم پہ، کس منٹ پہ ہم ابھی بھی وہ دکھا سکتے ہیں؟ ابھی بھیجا ہوں میں جسٹ. ہاں جی لیکن آپ کو پتہ ہے کس منٹ پہ ہے؟ وہ 2.5 آپ شروع کریں، یہ سیکنڈ والی جو میں بھیجا ہوں شروعات میں ہی وہی ہے. سیکنڈ والی یا پہلی والی؟ سیکنڈ والی میں شروعات میں ہی ہے مطلب. اچھا ایک سیکنڈ. اچھا اس عالم کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو جی بریلوی ہے. جی 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 یہ کھلے سے بول رہے کہ 73 فرقے ہی ہوں گے، یہ ایک بہت جو ہے مزاحیہ، جنتی ہوگا اور ہم جنتی ہے. یہ مزاحیہ مولوی ہے ویسے. اس کو ہاں ہاں، لیکن ان کے فالوور بہت ہے. ہاں اس شروع میں ہی اس نے یہ بات جی کی ہے جی نا. یہ بات شروع میں ہی ہے، تھوڑی دیر میں ہی. کہ ان کے اجتماع میں نہ جاؤ تو اسی بنیاد پر ہوتا کہ بھائی وہاں جاؤ گے تو غلط بھی باتیں سنیں گے، اس کو بھی صحیح سمجھ کے تم صحیح مان کے آ جاؤ گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ صاحب کہاں ہمارا عقیدہ بدل گیا.
اب کچھ لوگ ہوشیاری بتاتے ہیں، اس میں زیادہ عقل مند سمجھتے ہو، کہتے نہیں صاحب، اللہ نے ہم کو عقل سلیم دیا، اللہ نے ہم کو عقل دیا، ہم سمجھ لیتے ہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ارے بھائی، جب آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے قابل ہے کہ آپ غلط اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو تو ویسے بھی ان کی تقریر سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو خود ہی اپنے آپ میں بہت بڑے علامہ ہو گئے، تو آپ کو کیا سننے جا رہے ہیں؟ تو باطل سے بچنا چاہیے، اور ان لوگوں پر، ان جماعتوں پر ہمارا جو اختلاف ہے وہ کوئی فروعی مسائل کو لے کر نہیں ہے، عقائد کو لے کر ہے۔ ان کے عقیدے گستاخانہ ہے، ان کے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی اس میں گستاخیاں لکھی، جس کی بنیاد پر ہمارے علماء نے ان پر کفر کے فتوے صادر کیے۔ اور ابتدا میں ہی میں نے حدیث بیان کر دی تھی، اگر اس حدیث پر ہی آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ حضور نے کہا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو جنتی مانتے ہیں کہ جہنمی مانتے ہیں؟ جنتی مانتے ہیں نا، تو پھر جہنمیوں کے اجتماع میں جا کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ہمارے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا علماء نہیں ہے ہمارے یہاں؟ کتابیں نہیں ہیں ہمارے یہاں؟ آپ کو دینی جاننا ہے تو اپنے علماء سے جانیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا اپنے بات۔ نہیں، بہت انہوں نے زبردست بات کی ہے، جی، ویسے اور وہ جو انہوں نے اچھی کہا بات ہے کی ہے۔ ڈیفرنس کے بارے میں کہ یہ فروعی مسائل نہیں بالکل ہے۔ بالکل، یہی تو احمد رضا کی بنیاد ہے جو لوگ نہیں سمجھتے، کہ اس کی بنیاد ہی اس بات پہ کہ یہ فروعی مسائل نہیں، فتوی کفر کیا فروع پہ لگتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں تمہید و ایمان کے شروع میں احمد رضا خان نے وضاحت کی ہے اس پہ۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ اصولی اور بنیادی، اور یہ اختلاف حرمت و علت کا نہیں بلکہ کفر و اسلام کا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی علماء کے ساتھ ہمارے اختلاف کی یہ پہلی بنیاد ہے جو ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ واضح ہے کہ اس بنیاد کا تعلق احانت رسول اور انکار ضروریات دین سے ہے، جس کے کفر ہونے میں قطعا شبہ نہیں۔ تو یہ تو بریلویت کا خلاصہ ہے کہ یہ سارے کفار جہنمی مرتد ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سب حرام ہے، ان کو علماء کہنا بھی حرام ہے، جو ان کو عالم سمجھے، ان کے ایمان میں ان کو مسلمان ہونا بھی، ان کو اگر یہ شک بھی پڑے کہ شاید یہ بندہ مسلمان ہے، وہ بھی کافر۔ جو ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھائے یہ بھی حرام کام ہے، کچھ ان کے ساتھ جائز نہیں، نہ شادی جائز ہے، کچھ نہیں جائز۔ یہ بریلویت کا خلاصہ، ہمارے پاس 40 سے زیادہ فتوے اس پہ ہیں احمد رضا خان سے، جو ہم نے دکھاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کو دائمی جہنمی کافر مرتد مانتے ہیں، اور یہی بریلویت ہے۔ اگر آج کوئی نہیں مانے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ، لیکن اصل بریلویت تو یہی ہے۔ اور آگے یہ بتاتے ہیں وہ 73 فرقوں کی اوتھینٹیکیشن بھی بتاتے ہو، کتنے صحابیوں سے وہ آئی ہے چل کے، 17 یا 18 صحابیوں کا نام بتا رہے وہ، جنہوں نے سب نے اوتھینٹک کہا ہے، اسی مطلب اس کو بھی حدیث کو بھی کریکٹ بتا رہے، اس میں بہت ساری چیزیں کور ہو رہی ہے اس میں۔ بالکل نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ حدیث بالکل صحیح ہے، ان کے سارے بزرگان مانتے ہیں، بلکہ ہمارے آگے پوری ہوگی ہے۔ تو اس میں کون اس میں شک کا اس حدیث میں جو ہمارے سامنے پوری ہو چکی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس حدیث میں کوئی شک بھی کرے، کیونکہ یہ پیش کوئی پوری ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس کا انکار ممکن ہی نہیں۔ جی جزاک اللہ رضی بھائی۔ احمد بٹ صاحب نہیں ہے جوائن نہیں ہوئے آج؟ وہ نا آج ان کی مصروفیت تھی، کیونکہ وہاں جرمنی میں کافی برف ہے، تو وہ گھر ابھی پہنچے نہیں، اگر وہ پہنچ جائیں وہ شامل ہوں گے، لیکن انشاءاللہ بٹ صاحب کے ساتھ ہم نے 2 پروگرامز کا جواب دینا ہے اگلے دنوں میں، تو وہ اس میں شامل ہوں گے۔ یہ تو میں بس ایک پروگرام کرنا تھا جو نیا سال ہے اس پہ، تاکہ میں بھائیوں کو یہ بھی بتا دوں کہ آگے مزید لائیو سٹریمز آتی رہیں گی، جو دوست آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، ہم سے گفتگو کریں پیار محبت کے ماحول میں۔ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سال بہت ساروں کو
جماعت اسلام احمدیہ کا پیغام پہنچے، تو ساروں کی دعاؤں کی بھی ہم درخواست کرتے ہیں ساروں کو کہ ہمیں دعاؤں میں بھی خاص یاد رکھیں۔ آج تو ہم نے اچانک ہی پلان کیا تھا کہ ایک لائیو اسٹریم ہو جائے، ہم نے پھر کل کیونکہ ہم نے انگریزی میں کی تھی نا نئے سال کی، تو پھر ہم نے ساتھ اسکیجول کر دیا تھا کہ اردو میں بھی ایک ہم کر ہی لیں، کیونکہ پھر آگے مزید 2 پروگرامز ہیں جن کا جواب ہم نے دینا ہے، تو پھر مشکل ہوگا کہ لائیو اسٹریم عام طور پہ ہو تھوڑی دیر کے لیے، تو ہم نے اس وجہ سے آج کیا، لیکن اگر بات صاحب پہنچ جائیں گا تو پھر انشاءاللہ ان کو ہم لے لیں گے۔ چلے جزاک اللہ رضی بھائی۔ جزاک اللہ۔ تو آپ نے احمدی بھائی آپ نے ابھی وہ امتیاز کا کلپ سنا تھا نا، جہاں پہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی میں نہیں ہوں، میں ساروں میں ہوں، وہ جو کلپ میں نے سنایا؟ ایک ویڈیو دیکھا تھا میں، آپ کی شارٹ ویڈیو آئی تھی 1-2 دن پہلے شاید، اس میں بھی ہاں بالکل، اس میں بھی وہی ہے۔ تو آخر پہ آپ اس پہ اپنی رائے دے دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں، اور اگر کسی مہمان نے وہ میں آنا ہے۔ پوری نہیں سنا ایکچولی، میں تھوڑی اچھا، مس ہو گئی میرے سے، لاسٹ تک سن کے پھر میں دیتا ہوں پھر کبھی۔ میں آپ کو ویسے میں پھر سنتے سنا۔ رہتا ہوں، وہ تو ان پہ تو سارے فتوے آ گئے ان کی علماء سے، اب ہم کیا کہیں اس پہ ان کے گھر بالکل، سے ہی فتوے آ گئے، تو پھر اب اپن کیا کہہ سکتے ہیں۔ نہیں صحیح بات ہے، اور کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی اس کے ہاں بعد۔ پھر گھر سے ہی لگ گئے فتوے، تو ہمارے بولنے پہ کون یقین کرتا ہے، ویسے بھی ان کے علماء کا ہی یقین کر لے تو ہی بہتر ہے۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے احمدی بھائی، جزاک اللہ، دعاؤں میں جی جی خاص یاد رکھیں ضرور ضرور۔ انشاءاللہ۔